صرف تحریک انصاف کی، جہاں دو ہیوی ویٹ رہنما ایک دفعہ پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں جی۔ سابق سیکرٹری جنرل جو کہ جہانگیر ترین صاحب تھے اور موجودہ وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت ایک دوسرے کے خلاف پراپر محاذ بنائے ہوئے ہیں جی، اور جو یہ محاذ ہے یہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ شاہ محمود قریشی کو اعتراض ہے کہ جہانگیر ترین سرکاری اجلاس میں نہ آئیں، اگر انہیں رہنمائی کرنا ہے تو پس پردہ رہ کر رہنمائی کریں۔ آج جب آپ سرکاری میٹنگز پر بیٹھتے ہیں تو پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کو پریس کانفرنس کا موقع ملتا ہے، اور نون لیگ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں تو کیا ہے؟ 62(1)(f اگر نواز شریف صاحب پر لگ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عہدے کے اہل نہیں ہیں، نہ پارٹی کے نہ سرکار کے۔ اگر 62(1)(f ہم پہ نازل ہو جائے اس کا یارڈ سٹک اور ہو جائے۔ جی جناب، یہ اندرونی جھگڑا جب سامنے آیا تو جواباً جہانگیر ترین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ انہیں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہمیشہ عمران خان کے ساتھ رہیں گے۔ تحریک انصاف کے ان بڑوں کی لڑائی میں فواد چودھری، پرویز خٹک، مراد سعید، فیصل وارڈا بھی کود پڑے۔ وزیر اطلاعات نے ٹویٹ کیا کہ آج پی ٹی آئی کی حکومت بننے میں جہانگیر ترین کا کردار نمایاں ہے، وہ وزیر اعظم عمران خان کی خواہش پر کابینہ اجلاس میں شرکت کرتے ہیں، اسی لیے سب ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ پرویز خٹک نے ٹویٹ میں یہ کہا کہ جہانگیر ترین کی پی ٹی آئی سے وفاداری سب کے لیے ایک مثال ہے، وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے دل میں رہتے ہیں۔ مراد سعید کہتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکن کی حیثیت سے وہ جہانگیر ترین کی بہت عزت کرتے ہیں، وہ ہر اچھے برے لمحات میں پی ٹی آئی اور عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ فیصل وارڈا کی رائے یہ ہے کہ کابینہ اجلاس میں جہانگیر ترین کو ماہرانہ رائے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ایک کورٹ نے فیصلہ کیا ترین صاحب کے خلاف، ہم نے اس کو مانا، اور ترین صاحب کوئی سرکاری مداخلت نہیں کر رہے، نہ سرکاری میٹنگز کے اندر کوئی ڈیسیژن لے رہے ہیں ایگریکلچر کی، تو ہی از این ایکسپرٹ ان دیٹ۔ ترین صاحب سے اگر اس کے اوپر مشورہ لیا تو میں نے کوئی گناہ کام نہیں کیا کہ اگر ان سے کوئی ان کی ایکسپرٹیز کے تحت اگر کیبنٹ میں بلا کے 15 منٹ کی ایکسپرٹیز کے اوپر بریفنگ لی گئی ہے تو گناہ کی ہے۔ جہانگیر ترین کی کنٹریبیوشن پی ٹی آئی سے آپ نہیں نکال سکتے۔ اچھا، یہ صرف یہاں تک کاشف عباسی کے شو تک محدود نہیں ہے، ندیم ملک صاحب کے بھی شو میں جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ وہ تو میں اس لیے جاتا ہوں ان میٹنگ میں کیونکہ اسد عمر کو ایگریکلچر کا پتہ نہیں، جو انہوں نے واقعی کہا۔ اس حوالے سے ہم بسکٹ نکال کے کھاتے ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے اسلام آباد میں جو منگوائے میں، کیونکہ شاید بہت زیادہ انجوائے کرتے، کل ہمیں پاپ کارن نہیں ملے، شاید بڑا مزہ آیا۔ ہم بات کرتے ہیں جناب، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اے آر وائی فیملی کے سرکردہ رہنما ہمارے انتہائی ہر دل عزیز صابر شاکر صاحب سے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گڈ مارننگ سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ بسکٹ کھائیں بس۔ تھوڑی ہم نے کہا کہ تھوڑا ہم اس کو کم کرتے ہیں کیونکہ ٹینشن بہت زیادہ ہے، تو ٹینشن کو کم کرنے کے لیے ہم نے کہا میٹھے بسکٹ کھا لیں۔ صابر صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب ملک کے حالات اس وقت کہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور دو بڑے رہنما جب آپس میں ایسی باتیں کریں تو ہمیں کیا سمجھنا چاہیے اس سے؟ اچھا، یہ دونوں رہنما نہ تو فرتے جذبات میں یہ گفتگو کر رہے ہیں، نہ پھرتے جذبات میں کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں کے یہ پہلے سیاسی نکاح نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی مسلم لیگ نون کے نکاح میں بھی رہ چکے ہیں اور پیپلز پارٹی کے سیاسی نکاح میں بھی رہ چکے ہیں۔ ان کا یہ تیسرا نکاح ہے پی ٹی آئی سے، اور اسی طریقے سے جہانگیر ترین صاحب بھی پہلے مسلم لیگ کے نکاح میں تھے، مسلم لیگ کاف کے، پھر وہ پی ٹی آئی کے نکاح میں آ گئے۔ یہ دونوں ہیں سوتنے پی ٹی آئی کی، اور دونوں کے آپس میں یہ سیاسی چپکلش اس وقت سے چل رہی ہے جب دونوں سی ایم پنجاب کی دوڑ میں شامل تھے، جہانگیر ترین صاحب بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی۔ صابر صاحب، یہ دو لوگوں تک محدود نہیں رہی، مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب فیصل وارڈا، مراد سعید، پرویز خٹک، فواد چودھری سب جہانگیر ترین صاحب کی سائڈ پہ ہو گئے اور باقاعدہ ٹویٹس کر کے اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں، جبکہ جو لوگ اظہار نہیں کر رہے یعنی شہریار خان آفریدی صاحب، شیریں مزاری صاحبہ، شفقت محمود صاحب، اسد عمر صاحب، یہ لوگ خاموش ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دل میں شفقت اپنا شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا نقصان ان دی اینڈ ملک کو ہوگا؟ اچھا نہیں، یہ خاموش جو بول رہے ہیں جو اپنی مرضی سے نہیں بول رہے، ان کو ہدایت ہے کیا بولیں۔ یہ پروکسی وار اب چل رہی ہے۔ اوکے، جتنے ہدایت کن کی جانب سے ہے؟ ہدایت ہے کہ آپ بولیں؟ ہدایت ظاہر ہے جو سب سے بڑے ہیں ان کی طرف سے ہوگی۔
ओके ओके अच्छा, और सर ये कोई पहली दफा नहीं है कि हम पीटीआई के रहनुमाओं के दरमियान में आपस में ऐसी फाइट देखें। इससे पहले फवाद चौधरी और नईमुल हक साहब के सामने भी जो ट्विटर वॉर चली वो तमाम तर लोगों ने देखी। मतलब ये खान साहब इनको समझाते नहीं है कि ऐसे लड़के नहीं रहना। साहब असल में सबसे प्यार करते हैं और सबको साथ लेके चलना चाह रहे हैं। खान साहब उस तरह के रवायती किस्म के डिक्टेटर किस्म के पार्टी हेड नहीं है। वो बड़े हम्बल तरीके से वो कैबिनेट में भी और पार्टी मीटिंग्स में भी खुल के वो कहते हैं गुफ्तगू करें, अपनी राय का इजहार करें। और जब खुल के राय का इजहार किया जाता है, एक की राय मानी जाती है, दूसरी की नहीं मानी जाती, तो बजाय इसके कि ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत नहीं है ग्रुप। साबिर साहब एक आखिरी चीज, मुझे प्रोड्यूसर साहब कान में फूंक रहे हैं, कमर्शियल गिर जाएंगे। एक आखिरी चीज, कुरैशी साहब कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब के काबीना इजलास की वजह से नून लीग को बोलने का मौका मिलता है। जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि भाई असद उमर को मैं गाइडेंस देने के लिए आता हूं। आपका अपना तज्जिया क्या है, कौन सच कह रहा है और किसकी बात में ज्यादा वजन है? सच तो दोनों ही कह रहे हैं। मेरा अपना तज्जिया ये है कि लीगली शाह महमूद कुरैशी साहब सही कह रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया जी। साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कहते हैं इमरान खान साहब मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये शायद हम सोच रहे हैं कि ये आपस में लेकिन उतनी मोहब्बत नहीं करते जितने इमरान खान से मोहब्बत करते हैं।